السلام علیکم اسٹوڈینٹس، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام، آج ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھیں گے۔ اس کا حصہ اول پڑھیں گے جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا تکلیف دہ دور۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا۔ اسرائیل کا معنی ہے اللہ کا بندہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے خاندان کے ساتھ کنعان میں آباد تھے، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے ذریعے مصر پہنچے، پھر ان کی کئی نسلیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک مصر میں آباد رہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے عطا فرمائے، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہیتے بیٹے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام خوبصورت بھی تھے اور خوب سیرت بھی۔ ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، میں خواب میں دیکھتا ہوں ایک سورج، چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا فضل فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں خوابوں کی تعبیر بتانے اور باتوں کی تہ تک پہنچنے کی صلاحیت دینے والا ہے۔ ساتھ ہی حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہیں یہ تلقین فرمائی کہ اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے 10 بڑے بھائیوں کا خیال تھا کہ ہم جوان ہیں اور اپنے والد کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹانے والے ہیں، لیکن ہمارے والد کو ہم سے زیادہ یوسف سے محبت ہے۔ بھائیوں نے مشورہ کیا کہ ہمیں یوسف کو قتل کر دینا چاہیے یا کہیں دور پھینک آنا چاہیے تاکہ ہمارے والد کی توجہ یوسف سے ہٹ کر ہماری طرف ہو جائے۔ اپنے فیصلے پر عمل کرنے کے لیے بھائی اپنے والد کے پاس گئے اور ان سے کہا، کل ہم سیر و تفریح کے لیے جنگل جا رہے ہیں، آپ یوسف کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیں تاکہ وہ بھی کھیلے کودے اور ہمارے ساتھ کھائے پیے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے خوف ہے کہ کہیں تم کھیل کود میں نہ لگ جاؤ اور اسے بھیڑیا کھا جائے۔ بھائیوں نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہمارے ہوتے ہوئے بھیڑیا ہمارے بھائی کو کھا جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بالآخر اجازت دے دی۔ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر جنگل پہنچ گئے۔ بڑے بھائی یہودا نے سب کو مشورہ دیا کہ یوسف کو قتل نہ کرو، انہیں ایک گہرے کنویں میں ڈال دو، لہذا انہوں نے اس پر عمل کرتے ہوئے جنگل میں حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک گہرے کنویں میں پھینک دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی رات کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس روتے ہوئے پہنچے۔ بھائیوں نے کہا کہ ہم کھیل میں لگ گئے اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس بٹھا دیا، اسے ایک بھیڑیے نے کھا لیا۔ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص پر جھوٹا خون لگا لائے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کو ثبوت کے طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ یوسف ابھی زندہ ہے اور یوسف کے بھائی صحیح نہیں کہہ رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہاری بنائی ہوئی جھوٹی بات ہے، لہٰذا میں صبر کرتا ہوں اور اس معاملہ میں اللہ تعالیٰ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں تنہا تھے۔ ایک قافلے کا جنگل سے گزر ہوا۔ قافلے والوں نے ایک آدمی کو پانی لانے کے لیے بھیجا۔ اس شخص نے پانی بھرنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ڈول میں بیٹھ گئے۔ اس شخص نے جب ڈول اوپر کھینچا تو ایک خوبصورت لڑکے کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ خوشی سے پکارنے لگا، یہ تو نہایت ہی خوبصورت لڑکا ہے۔ قافلے والوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو فروخت کرنے کے لیے چھپا لیا۔ قافلے والے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر لے گئے۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مہنگی قیمت میں خریدا۔ عزیز مصر نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ یوسف کو عزت و اکرام سے رکھو، شاید کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے تو خوبصورتی میں ان جیسا کوئی نہ تھا۔ ایک دن زلیخا نے محل کے دروازے بند کر دیے اور حضرت یوسف علیہ السلام کو برائی کی دعوت دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی اور دروازے کی طرف دوڑے۔ جب دونوں دروازے کے پاس پہنچے تو وہاں انہوں نے عزیز مصر کو کھڑا ہوا پایا۔ شور کو دیکھتے ہی زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام پر برائی کا الزام لگایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً انکار کیا اور فرمایا، یہ عورت مجھے برائی کی دعوت دے رہی تھی۔
عزیز مصر کا فیصلہ کرنا مشکل ہو گیا۔ اس پر زلیخا کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ یوسف کی قمیض کو دیکھا جائے، اگر وہ سامنے سے پھٹی ہے تو زلیخا سچی ہے اور یوسف جھوٹے ہیں، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا جھوٹی ہے اور یوسف سچے ہیں۔ جب ان کی قمیض کو دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ اس پر عزیز مصر نے زلیخا کو ڈانٹا اور کہا کہ تم ہی گناہ گار ہو، لہٰذا اپنے گناہ کی معافی مانگو۔ زلیخا کا یہ واقعہ لوگوں میں عام ہو گیا۔ امیر گھرانوں کی عورتیں زلیخا کو برا بھلا کہنے لگی کہ وہ معمولی غلام پر عاشق ہو گئی۔ جب زلیخا تک یہ بات پہنچی تو اس نے تمام عورتوں کو دعوت پر بلایا اور ان کی مہمان نوازی پھلوں سے کی۔ ہر ایک کو پھل کاٹنے کے لیے چھری دی۔ پھر زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ ان عورتوں کے سامنے سے گزریں۔ عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ انہوں نے پھل کاٹتے کاٹتے اپنی ہاتھ زخمی کر لیے اور کہا یہ انسان نہیں بلکہ یہ نہایت معزز فرشتہ ہے۔ زلیخا نے کہا یہ وہی ہے جس کے بارے میں تم مجھے طعنے دے رہی تھی۔ ساتھ ہی زلیخا نے یہ بھی کہا کہ اگر اس نے میری بات نہ مانی تو میں اسے جیل میں ڈلوا دوں گی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے برائی کے بجائے قید میں رہنا زیادہ پسند ہے۔ عزیز مصر نے عورتوں کا حال دیکھ کر یہی طے کیا کہ یوسف علیہ السلام کو کچھ عرصہ کے لیے جیل میں بھیج دیا جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ 2 نوجوان بھی جیل میں داخل کیے گئے۔ یہ دونوں مصر کے بادشاہ کے ملازم تھے۔ ان میں سے ایک بادشاہ کو شراب پلانے والا تھا اور دوسرا روٹی پکانے والا تھا۔ ان دونوں پر بادشاہ کو زہر دینے کا الزام تھا۔ بادشاہ نے شراب پلانے والے کو خواب میں دیکھا کہ بادشاہ کے لیے شراب بنا رہا ہے، جبکہ دوسرے نے خواب میں دیکھا کہ بادشاہ کے لیے روٹیاں پکا کر سر پر رکھے ہوئے ہیں اور پرندے اس کے سر پر نوچ کر کھا رہے ہیں۔ دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خواب سنائے اور ان کی تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان نوجوانوں کو تسلی دی کہ میں جلد تمہیں تمہارے خوابوں کی تعبیر بتاتا ہوں۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام نے دونوں نوجوانوں کو توحید یعنی ایک اللہ کے ماننے اور شرک سے بچنے کی دعوت دی۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے خوابوں کی تعبیر بتاتے ہوئے فرمایا کہ بادشاہ کو شراب پلانے والا آزاد کر دیا جائے گا اور وہ دوبارہ بادشاہ کی خدمت کرے گا، جبکہ روٹی پکانے والے کو سولی دے دی جائے گی اور پرندے اس کے سر کو نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کو شراب پلانے والے سے یہ فرمایا کہ وہ ان کا ذکر اپنے بادشاہ سے کرے۔ وہ اپنی نوکری پر بحال ہو گیا، لیکن وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر بادشاہ سے کرنا بھول گیا۔ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں کئی سال رہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا اب تک جو دور ہم نے پڑھا ہے وہ تکلیفوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن ان تکلیفوں میں حضرت یوسف علیہ السلام نے صبر سے کام لیا، اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے اور ان کے حکموں کو پورا کرتے رہے۔ وہ کبھی زبان پر شکایت نہ لائے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں زبردست عروج عطا فرمایا۔ اب ہم اس کی مشق شروع کرتے ہیں۔ کوسچن نمبر 1 ہے درست جواب کی نشاندہی کریں۔ اس کا پارٹ نمبر 1 حضرت یعقوب علیہ السلام کے والد ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام۔ پارٹ نمبر 2 حضرت یعقوب علیہ السلام کے دادا ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو کہا جاتا ہے اسرائیل۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے کل کتنے بیٹے تھے؟ 12۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا تارے دیکھے 11۔ آگے 6 نمبر ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا بھائیوں نے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا قافلے والوں نے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو غلام بنا کر لے جایا گیا مصر۔ عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دعوت دی، برائی کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں داخل کیے گئے 2 نوجوان۔ کوسچن نمبر 2 مختصر جواب دیجیے۔ کوسچن نمبر 2 کا پارٹ 1 ہے بنی اسرائیل کن لوگوں کو کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ کوسچن نمبر 2 کا پارٹ 2 حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو کیا خواب سنایا؟ اس کا جواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا کہ ابا جان،
میں خواب میں دیکھتا ہوں ایک سورج، چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ کوشچن نمبر 2 کا پارٹ 3 ہے، حضرت یوسف علیہ السلام مصر کیسے پہنچے؟ اس کا جواب ہے قافلے والے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر لے گئے۔ کوشچن نمبر 4، حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں کیوں ڈالے گئے؟ اس کا جواب ہے عزیز مصر نے عورتوں کا حال دیکھ کر یہی طے کیا کہ یوسف علیہ السلام کو کچھ عرصہ کے لیے جیل میں بھیج دیا جائے۔ کوشچن نمبر 5، حضرت یوسف علیہ السلام نے تکلیف کا زمانہ کیسے گزارا؟ اس کا جواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے صبر سے کام لیا، اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی رہے اور اس کے حکموں کو پورا کرتے رہے، وہ کبھی زبان پر شکایت نہ لائے۔ کوشچن نمبر 3، یہ لانگ کوشچن ہے آپ کا، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے تکلیف دہ دور پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ اب چونکہ یہ 10 نمبر کا کوشچن ہے اور لانگ کوشچن ہے اور آپ کی ایک کلاس ہے، تو اس لحاظ سے یہ پورا جو آپ نے سبق میں نے بھی آپ کو پڑھ کے سنایا ہے، جو اس کا حصہ اول ہے جو تکلیف دہ دور ہے، وہ سارا اس کو آپ ایک دفعہ ریڈ کریں اور اس کے بعد اسی کو جو میں نے آپ کو ریڈنگ سنائی ہے وہ ساری اپنے الفاظ میں بیان کر لیں، تو یہ اس کا آنسر بن جائے گا۔ اور اگر کچھ بچے اس چیز کی صلاحیت نہیں رکھتے کہ وہ خود اپنے الفاظ میں بیان کر سکیں، تو وہ اسی کو یاد کر لیں اور پورا لکھ دیں۔ یہاں پر ہماری جو ایکسرسائز ہے، جو مشق ہے، وہ مکمل ہو گئی ہے اور ہماری ویڈیو بھی تقریباً مکمل ہو گئی ہے، اور اس ویڈیو کے بعد میں اپنی اگلی ویڈیو انشاءاللہ تعالی العزیز بناؤں گی، جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جو عروج کا دور ہے وہ بیان کروں گی، اور یہ آپ کی بک میں بھی اسی طرح 2 حصوں میں ہے اور ان کی 2 ہی الگ الگ مشقیں ہیں۔ اس کے لیے الگ ویڈیو بناؤں گی جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا عروج کا دور اور اس کی مشق بناؤں گی انشاءاللہ تعالی العزیز۔ اللہ حافظ۔